عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ بھی سنایا تھا۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، جو ایمان والے ہیں یقین رکھتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے۔ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا، ایک بار پھر سنا دیتا ہوں، ذرا سنیے اور دیکھیے کہ جو ڈرتے ہیں جن کا یقین ہے ان کا کیا حال۔ سفر کر رہے تھے لوگ کشتی میں، بحری جہاز کہہ لیں، آج کل تو لوہے کے بنتے ہیں، اس زمانے میں لکڑی کے ہوتے تھے۔ طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، لوگ کچھ ڈوب گئے۔ ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ گود میں بچہ تھا اس کا، وہ بچ گئی، اس کو ایک تختہ مل گیا، وہ اس تختے پر بیٹھ گئی کہ کسی کنارے لگیں گے، کوئی سلسلہ ہوگا، اللہ نے زندگی بچائی، یا باقی لوگ ڈوب گئے۔ اسی کشتی میں سوار ایک اور شخص تھا، وہ بھی بچ گیا، اس کو بھی تختہ مل گیا۔ اس نے دیکھا عورت، وہ اپنا تختہ بہاتا ہوا، ہاتھ مارتا ہوا اس کے قریب لے آیا۔ اتنے بڑے مرحلے سے گزرنے کے بعد انسان کا کیا حال ہوتا ہے، کسی حادثے سے گزر کر آئے، کسی سانحے سے گزر کر آئے، تو وہ طوفان میں پھنس گئے تھے، جان بچی تھی، جو لوگ ڈوب گئے ان کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، جہاز کو اور ڈوبتے دیکھا۔ یہ جو شخص قریب آیا، اس حالت میں بھی اس کو عورت اکیلی نظر آئی، تو اس نے اس حالت میں بھی اس سے برائی کرنا چاہی۔ انسان ہے نا، اس کا شیطان جب جاگے تو اس کو پھر کچھ اور سجھائی دیتا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، کس حالت سے گزرے ہیں، جان بچی ہے، تجھے ایسے میں بھی برائی کا خیال آ رہا ہے۔ اس نے کہا جان بچ گئی ہے تو اب میں کیا مزے نہیں کروں؟ اس نے آگے سے غلط باتیں کی۔ عورت نے سمجھایا ڈر اللہ سے، یہ موقع توبہ کا ہے، اللہ زندگی بچائے، کسی کنارے لگیں، کسی جگہ پہنچیں، تو ایسی سوچ ہٹا۔ اس نے کہا تو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ وہ زبردستی کرنے لگا۔ اس نے کہا میری گود میں بچہ ہے، مجھے اس کو دودھ پلا لینے دے، اور تجھ پہ اگر شیطان سوار ہے، میں اگر اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی تو پھر جو تجھ سے ہوتا ہو تو جانے، مجھے اس کو دودھ پلا لینے دے۔ اس نے جب دیکھا شیطان زیادہ ہی سوار تھا کہ یہ اس کے بہانے، بچے کے بہانے کسی طرح وقت گزار رہی، اس نے بچے کو اس کی گود سے چھینا اور پانی میں پھینک دیا۔ عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو پانی میں پھینک دیا۔ کیا گزری ہوگی ماں پر؟ اس خاتون کا یقین تھا، ایمان والی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اس نے اللہ کو پکارا، یا اللہ اس وقت تو ہی میری مدد کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ ایک جانور آیا اور اس بندے کو اس نے پانی میں کھینچ لیا اور ہڑپ کر لیا، عورت بچ گئی۔ تختے پہ تیرتے ہوئے ایک کنارے پہ کوئی ٹیلا آ گیا، کوئی خشک جگہ آ گئی، وہاں پہنچ گئی، بچہ بھی چلا گیا، پہلے دوسرے جو لوگ تھے ساتھی وہ بچھڑ گئے، سمندر میں کشتی تباہ ہو گئی۔ دماغ میں کیا کیا سوچیں، کیا کیا باتیں ہوں گی۔ اس کو دور سے کوئی جہاز اسی طرح گزرتا نظر آیا، اس نے دوپٹہ ہلایا کہ شاید ان کو نظر آ جائے، کسی کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی ہے، سواری ہے، یہ کوئی جاندار ہے، دیکھو۔ وہ چھوٹی کشتی لائے اور اس عورت کو بٹھا کر جہاز کی طرف لے گئے۔ جو ہی جہاز میں یہ عورت پہنچی، سامنے کسی کی گود میں اس کا بچہ تھا، جس بچے کو اس ظالم نے
پانی میں پھینک دیا تھا سامنے کسی کی گود میں، یہ بڑی میرا بچہ میرا بچہ، اس کو ماں تھی لپٹنے لگی۔ لوگوں نے کہا تو اچانک تجھے بچا کے لائے ہیں، سمندر میں تو ڈوب رہی تھی، تجھے بچا کے لائے، تو کہہ رہی ہے میرا بچہ میرا بچہ، تیرا بچہ کدھر سے ہو گیا؟ جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں، اس نے کہا میں تمہیں اپنی پوری بات سناتی ہوں۔ اس نے کہا جی ہم اب ایک علاقے کے لوگ تھے، اس طرح سفر کرتے جا رہے تھے، طوفان آ گیا، طوفان میں جہاز ہمارا ٹوٹ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، کتنے ڈوب گئے، جو ایک دو بچے۔ میں اس طرح ایک تختے پہ تھی، میرا بچہ میرے ساتھ تھا، ایک سواری اسی طرح اور بچ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے اس حالت میں بھی گناہ کرنا چاہا، میں نے اس کو اللہ سے ڈرایا، وہ باز نہیں آیا، میں نے بچے کا ذکر کیا، اس نے بچے کو میرے اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس ظالم سے اب تو ہی نمٹ، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک بڑا کوئی بلا آئی اور اس بندے کو لے گئی، میں اس طرح کنارے پہنچ گئی، تم لوگ یہاں سے گزرے، میں نے تمہیں دوپٹہ ہلایا، تم لوگ مجھے لے آئے ہو، یہ میری کہانی ہے، یہ وہی میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے بات سن کر کہا اب ہماری بھی سن لے۔ ہم سفر کرتے آ رہے ہیں، کچھ پہلے یہ بچہ ایک جانور کے پشت پر سوار تھا، کشتی کے قریب لایا گیا اور کسی کہنے والے نے کہا اس بچے کو لے لو، اس کی ماں تم تک پہنچ جائے گی۔ تیری بات سن کے یقین ہو گیا کہ واقعی تو اس کی ماں ہے، اور یہ بھی یقین ہو گیا جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو بچاتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ بھی آپ کو پہلے سنایا ہوا ہے، پھر سن لیں۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا باجماعت۔ ہمارے ہاں باجماعت نماز کا حال بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، 100 بہانے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے۔ وہ لڑکا آتا تھا، راستے میں ایک عورت کھڑکی کھول کر اس کو دیکھتی تھی، اس کو وہ لڑکا بہت اچھا لگتا تھا، وہ آتے جاتے اس کو دیکھتی تھی۔ لڑکے کو بھی اندازہ ہو گیا جب میں گزرتا ہوں یہ کھڑکی کھلی ہوتی ہے اور یہ مجھے دیکھتی ہے، مگر وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر بچہ آ رہا تھا، وہ نوجوان، اس لڑکی نے دروازہ کھولا اور اس کو اپنے گھر بلا لیا، اندر بلا کے اس کو بہلایا پھسلایا، اظہار محبت کیا اور کہا، اپنا آپ پیش کیا، یعنی گناہ کی دعوت دی۔ وہ لڑکا اس کی ناز انداز دیکھ رہا تھا، وہ اپنا آپ پیش کر رہی تھی۔ اچانک اس کو اللہ کا خوف طاری ہوا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، وہ خوف اس پر اللہ کا طاری ہوا، اس لڑکے نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی نے دیکھا جب لڑکا بے ہوش ہو گیا، اس نے کہا لینے کے دینے پڑ جائیں گے، حضرت عمر فاروق کی حکومت ہے، اللہ ان کو پتہ چل گیا تو میری تو خیر نہیں، ایسا ہوگا کہ پھر میرا تو کچومر بن جائے گا۔ اس نے اپنی خادمہ کو بلایا، اس لڑکے کو بے ہوش کو رات کے اندھیرے میں دروازہ کھول کے گلی میں چھوڑ دیا اور دروازہ بند کر لیا، ساری محبت رفو چکر ہو گئی، وہ جتنا نشہ چڑھا ہوا تھا سارا اتر گیا۔ ادھر گھر والوں نے دیکھا لڑکا نہیں آیا، کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والے اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں اس طرح اس کو بے ہوش پایا، اٹھا کے لے گئے گھر۔ باپ نے اپنی گود میں سر رکھا، پانی کے چھینٹے مارے، منہ میں پانی ٹپکایا، لڑکے کو ہوش آیا،
کیا ہو گیا تو جوان اس طرح گلی میں بے ہوش پڑا ہوا تھا؟ لڑکے کو سارا منظر یاد آ گیا. کیا ہوا تھا؟ اس نے سنانا شروع کیا کہ اس طرح ہوا تھا. وہ ساری بات سنا کر کہ وہ لڑکی اس طرح مجھے بہلا پھسلا رہی تھی، اپنا آپ پیش کر رہی تھی، گناہ کی دعوت دے رہی تھی. مجھے اللہ کا خوف ہوا. دوبارہ اس کو اللہ کا خوف طاری ہوا. اس نے پھر چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی. اس لڑکے کا انتقال ہو گیا. گھر والوں نے کفن دفن کیا، نماز پڑھی، دفن کر دیا. حضرت عمر فاروق کو خبر ملی. وہ اس کے گھر آئے، اس لڑکے کے گھر آئے. گھر والوں سے کہا اتنا نیک لڑکا تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس کی نماز پڑھتا، ایسے نیک کے جنازے میں شامل ہوتا. تم لوگوں نے مجھے اس وقت نہیں بلایا. چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو، مجھے اس کی اونچی گئی ہے قبر پر لے چلو. حضرت فاروق اعظم قبر پر آئے. کتنے مسئلے ثابت ہو رہے ہیں ذرا یہ بھی دیکھیے. آ کے اس قبر والے کے لیے فاتحہ پڑھی، اس کو سلام کہا اور کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنت. ہمارا تو یہ حال نہیں، ہمیں تو درد نہیں ہوتا دوسرے مسلمان کا، معاف کیجئے گا. کہیں کہیں نعرے لگا لیتے ہیں کشمیریوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، کہیں ایسے ہی، مگر جو درد ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں ہے. تو پھر ہم دیکھیں ایمان والے کو اپنے ایمان والے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. غیروں کے لیے ہم حاضر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کو مار دو، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں سے اس طرح ہو جاؤ کہ جناب دنیا میں گزارا نہیں ہے. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قدر کس کی ہونی چاہیے؟ ایمان والے کی. انسانی دوسرے جو تعلقات ہیں، ہم دوسروں کا دل جیتیں تاکہ وہ ایمان کی طرف آئیں، ایمان کی طرف آئیں. اس میں تالیف قلبی، وہ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ اس کا تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ان کا دل جیتے. لیکن مسلمان کو ناراض کر رہے ہیں، غیروں کو راضی کر رہے ہیں، یہ رویہ درست ہے؟ اونچی گئیں. سوچنا ہوگا، سوچنا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، تو جو رب کو جھٹلائیں، کس کو جھٹلائیں؟ اونچی گئی ہے. رب کی آیتوں کو جھٹلائیں، رب کے رسول کو جھٹلائیں، سچ کو جھٹلائیں، تو پھر ان کو عذاب لپٹ کر رہے گا. ان کو عذاب اونچی، وہ بچ نہیں سکتے. تو جھوٹ جھوٹ ہے، اور جھوٹ نے کبھی کسی کو بچایا، جھوٹ نے کبھی کسی کو خوش کیا نہیں ہے. جھوٹ جھوٹ ہے. آپ کوئی صحیح نہ اس کے منہ پہ تعریف کریں اس کی، اس کو پتا میں ایسا نہیں ہوں، وہ سن تو لے گا مگر یہ اندر اس کو پتا ہے میں ایسا نہیں ہوں. سچ کہیں گے دل کے اندر خوشی اٹھے گی، آپ کی بھی اس کے بھی. تو ہم جھوٹ سے بچیں، جھوٹ سے، نافرمانی سے. کوئی ایسی بات جو ایمان کے خلاف ہے وہ ہمیں کرنی نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کو قیام گاہ نہ سمجھو، مسافر گاہ سمجھو. دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، وقت گزارنا ہے، ٹھہرنا ہے تھوڑی دیر. ویٹنگ روم، قیام گاہ نہیں ہے، مسافر خانہ ہے. انسان کے سفر کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہے. جانا کہاں ہے؟ قبر میں. جانا کہاں ہے؟ منزل آخرت ہے، منزل آخرت ہے. اور یہ درمیان کی مسافت جو سانس کے ساتھ چل رہی ہے کتنے سال ہے؟ اگلا سانس آنا ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے. تو
رات ہے یا دن، جس رات کو پاؤ سمجھو آخری رات، جو دن ملا سمجھو ہم تو پروگرام ہے 50 سال کے، بوڑھے ہوں گے تو حج کریں گے، بوڑھے ہوں گے تو عبادت کریں گے، ابھی جناب میں نے فلانی جگہ جانا ہے، یوں کرنا ہے، وہاں کرنا ہے۔ دنیا کے لیے پروگرام، آخرت کا ہمیں یہ تو پتہ ہے مریں گے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی تیاری اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج انسانوں نے خود کو خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، اپنی انا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہم لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دین مشکلات نہیں کرتا، دین آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے، دین کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ہم دین کو سمجھنے پہ ہی تیار نہیں یار، دین کو اگر معلوم ہو گیا تو عمل کرنا پڑے گا، نا یوں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دین آسانی کرتا ہے اور ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں، مگر ہم توجہ کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سمجھیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی نشانیاں میں دہرا رہا ہوں، دوبارہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے رحمان کے بندے زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، الجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی بحث نہیں کرنی۔ اور رحمان کے بندے راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں یا اللہ ہم سے جہنم کو پھیر دے، دور کر دے، اس کا عذاب ہم نہیں چاہتے، وہ گلے کا پھندا ہے اور جہنم ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال پر رہتے ہیں، درمیانی حالت میں، اتنا نہیں کہ بالکل لٹا دیا اور اتنا نہیں کہ بالکل رکھ لیا سارا، نہیں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، جائز کرتے ہیں طریقے سے، اور یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو معبود نہیں بناتے، اور جس کی اللہ نے حرمت رکھی اس کو ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ بدکاری کا کام کرے گا سزا پائے گا اور اس پر قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جو توبہ کرے، اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف لوٹا یا جیسی چاہیے تھی، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب بےہودہ پر گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ سوچ سمجھ کر اس پر ایمان لاتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو جنت کا اعلیٰ درجہ بالا خانہ ملے گا ان کے صبر کے بدلے، اور وہاں ان کی پذیرائی ہوگی، پیشوائی ہوگی، استقبال ہوگا سلام کے ساتھ، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بہت اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اور میرے حبیب فرما دیجئے جو اللہ کو نہیں پوجتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ تو جنہوں نے جھٹلایا وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں یہ سورۃ الفرقان، اس کی آیت نمبر ہے 77، اور یہ یہاں پوری ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے سورۃ الشعراء کی تفسیر ہم اس کی ابتدا کریں گے۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب کراچی آئے تھے، انہوں نے سورہ فاتحہ سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا،
اور 28 برس میں 9 پاروں کی تفسیر بیان کی تھی۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پر تھے وہ، ان کا وصال ہو گیا۔ جس آیت سے انہوں نے چھوڑا وہاں سے میں نے شروع کیا اور 36 برس ہوئے ہیں۔ یہ ابھی 19واں پارہ ہے، یعنی 10 پارے 36 برس میں بیان ہوئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پوری بیان ہوگی۔ گفتگو میں کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔